اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا، اور جو آیت کریمہ چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اس وقت نازل فرمائی، پچھلے ہفتے بعد بتائی گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی زخمی ہوئے اور احد کے میدان میں آقا علیہ السلام ایک گڑھے میں نیچے اتر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کرتے ہوئے صحابہ کرام چاروں طرف سے حالہ بنا کے کھڑے، کوئی اپنے ہاتھ سے تیر روک رہا ہے، کوئی اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا رہا ہے۔ اس طریقے سے گڑھے میں لے کے اتر گئے، اور معاملہ جب ایک دم جنگ کا شانت ہو گیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائے، غزب کے صحابی ہوئے، انہوں نے آ کر کے لوگوں میں ایک آواز لگائی اور کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی جواب نہ دے، بالکل خاموش ہے۔ پھر کہا ابو سفیان نے کیا تینوں ہیں؟ حضور نے فرمایا خاموش ہے، نہ کوئی جواب مت دے۔ تیسری بار کہا تو عمر سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا ہاں تینوں زندہ ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے تمہارے ناک میں دم کرتے رہیں گے، جیسے اتنا کہا تو اب ابو سفیان نے انداز بدلتے ہوئے کہا دیکھو لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا عمر اب بول دیو تو جواب دو اور کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان اپنے حساب سے ڈنگ مارتے رہے۔ آقا علیہ السلام حضرت عمر سے جو ہے جواب دینے کا حکم دیتے رہتے، عمر جواب دیتے رہے۔ تو اس وقت جو صحابہ کرام شہادت کی خبر سن کر کے احد کے میدان سے مدینہ چلے آئے، ان آنے والے لوگوں میں حضرت عثمان غنی بھی رہے۔ یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خارجی یہ کہتا ہے کہ کیا وہ بدر میں تھے؟ کہا بدر میں نہیں رہے، کہا احد میں، کہا بھاگ کر کے آ گئے، کہا ایسا معاملہ ہے، ان کو کیسے مانے؟ تو اس پاگل کو نہیں سمجھ میں آتا، خارجی کو، رافضی کو، لیکن الحمدللہ دیوان مصطفیٰ کو سمجھ میں آیا بدر میں وہ نہیں تھے، لیکن مصطفیٰ نے بدر کا حصہ انہیں عطا فرمایا، کیونکہ حضور کے حکم سے آقا علیہ السلام کی شہزادی بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور رہا معاملہ احد سے آنے کا، تو احد سے جتنے لوگ آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سب کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب گھیرا گیا تھا تو رافضیوں نے یہی اعتراض کیا تھا، حضرت عثمان غنی نے یہی جواب دیا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے محبوب شہید ہو جائیں تو کیا جب احد سے بھاگ آئے تو کیا دین چھوڑ دیں گے؟ یہ ابھارنے کے لیے تھا صحابہ۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جائے گا، دین سے دور بھاگ جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بروں کو کھڑا کر دیتا اور ان سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، بروں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ اس پر ایک معاملہ درپیش ہوا، ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے یہ، کہ اگر میں مقابلہ کروں، خوب مقابلہ کروں تو صلے میں کیا ہے؟
حضور نے فرمایا اگر تو مقابلہ کرے اللہ کے لیے لڑے تو تیرے لیے جنت ہے۔ تو اس نے کہا بس، جوش میں آگے بڑھا، آقا نے فرمایا جہنمی ہے۔ حضور نے فرمایا جہنمی، صحابہ پریشان کہ جہنمی کیسے ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا جہنمی ہے۔ گئے، خوب مقابلہ کیا، خوب لڑائی کی اور رات ہو گئی، زخموں سے چور کرا رہے تھے، آواز ان کی نکل رہی ہے۔ صحابہ نے کہا حضور نے اس کو کہا ہے جہنمی، اور یہ تو ایسی جنگ کر کے آیا ہے، بدن میں اتنے زخم لگ گئے ہیں کہ کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ پھر صحابہ حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ سرکار وہ تو ایسا معاملہ ہے، آپ نے ایسا فرمایا۔ حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ ٹینشن میں کہ کیسا کیا معاملہ، لیکن درد برداشت نہ کر سکا تو کمان سے تیر نکالا اور تیر کے پھل سے اپنی گردن کو کاٹ لیا، خودکشی کر لی۔ صحابہ نے کہا حضور نے اس نے تو پہلے بڑا اچھا کام کیا۔ آقا نے فرمایا ان اللہ لا یؤید الدین بالرجل الفاجر، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، برے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بھاگ کر چلا جائے، کوئی چھوڑ دے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے اگر کوئی جمع رہا، محبوب کے ساتھ ٹکا رہا تو اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ابو بکر خالی ایسے ہی ابو بکر نہیں رہے، احد کے میدان میں لوگ چھوڑ کے جا رہے تو ابو بکر بھی حضور کے ساتھ جمع ہے، عمر بھی جمع ہے، حضرت علی بھی جمع ہے، حضرت ابو طلحہ بھی جمع ہے، حضرت نضر ابن مالک بھی جمع ہوئے ہیں، اور جو صحابہ مصطفیٰ کے ساتھ جمع ہے، جبرائیل نے ان کی عظمت اور قصیدے کے طور پر رب کی بارگاہ سے آئے اور آنے کے بعد ان کی عظمت کا چرچا کیا تھا، گویا کہ قصیدہ بیان کیا، قصیدہ پڑھا آ کر کے ان لوگوں کی شان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ جس کو جماتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کپڑے تو سب کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ناپاک آدمی کا کپڑا ہاتھ لگانا کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو تو کپڑا کیا پیارے، اس کی جوتی بھی اٹھا کے آدمی چھوم لیتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاؤں سے لگی ہوئی ہے۔ تو بتانا مقصد یہ کہ اللہ کے نیک بندے کے بدن سے یا ان کی قربت سے جو چیز مالا مال ہوتی ہے وہ لائق تبرک ہوتی ہے، وہ عظمت والی ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچیں آپ، احد کے میدان میں جو مصطفیٰ کے ساتھ جمع رہے، اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ تو جو جمع رہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرماتا ہے، ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزار کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ کون ہے شکر گزار؟ کہ احد کے میدان میں جو لوگ جمع رہے وہ شکر گزار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اپنے محبوب کی سنگت عطا فرما دی ہے، محبوب کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ عطا فرما دیا۔ ایک چیز اور بتا دیں، یہ اللہ کے لیے مقابلہ کرنا، اللہ کے لیے جنگ کرنا بظاہر لگتا ہے بڑا آسان کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک غزوہ بدر پیش نہیں آیا تب تک منافقین بھی چپکے رہتے تھے نا، ساتھ میں صحابہ کے لگے رہتے تھے، اور پریشانی میں ہی مخلص اور مفلس کا پتہ چلتا ہے۔ مخلص یعنی ایمان میں مخلص، مفلس یعنی ایمان میں ایک دم غریب، ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ مفلس اور مخلص کا پتہ پریشانی میں چلتا ہے۔ بدر کا حکم ملا تو بھی منافقین نے ڈنڈی مارا، احد کا میدان آیا تیار تو ہو گئے، راستے سے واپس چلے آئے، 300 افراد منافقین کے جھانسے میں آ کر کے واپس آ گئے۔ جب منافقین کے جھانسے میں واپس آئے تو منافقین نے کیسے ان کو ورغلایا، بھاگے، خود کمزور پڑے، اور منافقوں کی بات جو مانے وہ بھی کمزور پڑے، اور جو جمع رہے تو وہ تمنا کرتے تھے پہلے بھی کہ اللہ ہم کو اپنی راہ میں جنگ کرنے کا موقع عطا فرما، اور جب اللہ نے موقع دیا تو جمع رہے۔ تو گویا کہ اللہ نے جنگ جو نعمت کے طور پر ان کو دی ہے اس نعمت کا شکر وہ ادا کر رہے ہیں، اور ایسے شاکروں کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خود بدلہ دیتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے،
وہاں سے جو لوگ آئے تھے منافقین نے تو کہا تھا بدر میں جو احد میں جو شہید ہوئے، لو کانوا معنا، اگر ہمارے ساتھ ہوتے، وما ما قتلوا، مارے نہیں جاتے. ایک جگہ یوں آیا لو اطاعوا لنا، اگر ہماری پیروی کر لیتے، ما قتلوا، مارے نہیں جاتے. یعنی منافقین نے جو احد میں شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کا مذاق اڑایا اور کیا کہا اگر ہمارے ساتھ رہتے یا واپس آ جاتے تو آج شہادت کا معاملہ نہیں ہوتا، ان کے بچے یتیم نہیں ہوتے، عورتیں بیوہ نہیں ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موت بندے کے چاہنے سے نہیں آتی، بندے کے چاہنے سے موت نہیں آتی، ورنہ انسان اتنا مطلبی ہے مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. موت اللہ کی مرضی سے آتی ہے. جب مولا چاہتا ہے اگر بندہ گھر میں بھی ہو، سیف ہو، تو بھی موت کا لقمہ بنا دیتا ہے. اور اللہ زندگی دینا چاہتا ہے تو موت کے نرغے میں بھی ہوتا ہے تو مولا اسے کھڑے ہونے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے، رب کی مرضی چلتی ہے، بندے کا اس میں اختیار نہیں رہتا. تو منافقوں کا رد ہوا. رب فرماتا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انتقال کرے مگر اللہ کی اجازت سے. یعنی جس کو بھی موت آتی ہے اللہ کی اجازت سے آتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، کوئی موت کا معاملہ ہو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں. اور موت بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، موت بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے. یہ موت ہی تو ہے جو بندے کو بتاتی ہے تو عاجز ہے. خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی موت کے سامنے عاجز ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا موت کے سامنے عاجز ہے. اور جو خدا ہے وہی موت عطا فرماتا ہے، جو خدا ہے وہی موت عطا فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھایا، جب بھی جب آپ تلقین کے لیے، تسلی کے لیے تشریف لے جاتے تو یہی فرماتے جو اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا. چنانچہ خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں، مکے سے مدینہ آئیں، یہ اور ان کے شوہر جن کا نام ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک بیٹا مدینے سے نکلے مکے سے. تو خاندان والوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ واپس مت آنا ہی، ایسے ہی بھیج دیا. اب خاندان والوں نے بائیکاٹ کر دیا، بظاہر کوئی نسبی معاون و مددگار نہیں ہے. ماں ام سلمہ مدینہ پہنچی، آئیں، چند دن گزرے، آپ کے شوہر ابو سلمہ انتقال فرما گئے، صحابی رسول ہیں، وصال فرما گئے. ماں ام سلمہ فرماتی میں بہت روتی رہی، بہت روتی رہی. آقا علیہ السلام کو میرے بارے میں بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمائے اے ام سلمہ تمہاری پریشانی بڑی ہے، تم خالی ایک کلمہ کہتی رہو، اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نعم البدل عطا فرمائے، بہترین بدلہ. پوچھا کون سا کلمہ؟ تو حضور نے کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں ام سلمہ فرماتی میں نے کہنا شروع کر دیا، میرا غم بھی ختم ہو گیا، مجھے بھی سکون بھی مل گیا. اور جب میری عدت گزر گئی تو مصطفیٰ نے مجھ سے نکاح کرنے کا پیغام بھیج دیا. ارے زور سے یار، حضور نے پیغام بھیجا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے. حضور اپنے نکاح میں لے رہے، ابھی تک خالی صحابیہ تھی، اب مصطفیٰ کے نکاح میں آئیں گی، مومنوں کی ماں ہو جائے گی، مومنوں کی ماں ہو جائے گی. حضور نے پیغام بھیج دیا. تو ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے مجھے اتنا تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدلہ عطا فرمائے گا، لیکن اتنا بڑا بدلہ عطا فرمائے گا یہ نہیں معلوم تھا. تو یہ پریشانی کے موقع پہ یہ کلمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں، موت اور زندگی سب اس کے اختیار میں دیتے ہیں. اے اللہ تو جسے چاہے زندگی عطا فرما، تو جسے چاہے موت عطا فرما. موت کے لقمے میں جاتا ہوا انسان بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹہلتا ہوا انسان بھی گرتا انتقال کر جاتا ہے. رب کی مرضی.
یہی وجہ کہ موت کے سسٹم کو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا تاکہ بندہ کنٹرول میں رہے، اپنی انانیت میں چور نہ ہو جائے اور ہمیشہ موت کے لیے تیار رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موت کے معاملے کو پوشیدہ رکھا، ہمیشہ موت کے لیے بندہ تیار ہے۔ اور حضور نے بتا دیا جو جس حال میں انتقال کرے گا وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو اب نیکوکار انتظار کر رہا ہے، صاف ستھرے رہنا، پاک رہنا، توبہ استغفار کرتے رہنا، کیونکہ موت کب آ جائے پتہ نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تو کلمہ زبان پر ہوگا تو جس حال میں انتقال ہوگا اللہ اسی حال میں محشر میں اٹھائے گا۔ تو موت اور زندگی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ کہا کس کے اختیار میں؟ کہا جابر سے پوچھو معلوم ہوگا۔ کہا کیا پوچھے؟ کہا جابر کے بیٹے نے ایک تو چھت سے ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا، شواہد النبوہ علامہ عبدالرحمن جامی نے لکھا، ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا، دوسرے کو پکڑنے کے لیے دوڑے جابر تو وہ چھت سے گرا، انتقال کر گیا۔ مصطفیٰ نے لب ہلا دیے، اللہ نے دونوں مردہ بچوں کو زندگی عطا فرما دیا، دونوں مردہ بچوں کو زندگی عطا فرما دیا۔ کہا اور کیا معاملہ؟ کہا دیکھو آقا کی شان، یہی جابر خندق کے موقع پہ دعوت دے رہے، حضور تشریف لے گئے، میمنہ ذبح کیا گیا بکری کا بچہ، حضور نے فرمایا ہڈی مت توڑنا، ساری ہڈیوں کو جمع کیا، دعا کیا، گوشت کھایا جا چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہڈیوں کو ملایا، گوشت کو چڑھایا، کھال کو چڑھوایا، وہی بکری کا بچہ کھڑا ہو کے دم ہلانے لگا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ ارے یار یہ تو لب کیا، میرا نبی تو کہیں قدم رکھ دے تو مردہ چیز بھی بے جان چیز بھی جاندار ہو جاتی ہے۔ ستون حنانہ لکڑے کا تھا، لکڑا روتا، یہ بھی لکڑے کا ہے، کان لگائیے سنیے، لیکن وہاں لکڑا مصطفیٰ کے پاؤں کو چوم رہا ہے تو تیرے اندر جان آ جا رہی ہے۔ کہا یہ نبی کے قدموں کی برکت، جہاں رکھ دیں اللہ اس بے جان چیز کو بھی جاندار بنا دیتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کو جب مارے تھے، آنکھ نکل آئی، حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ملک الموت علیہ السلام نے کہا تھا نا مولا تیرا بندہ آنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، جاؤ اور ان سے کہو بال کے بدن پہ ہاتھ رکھ دیں، بیل کے بدن پہ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال کی زندگی بڑھا دی جائے گی، بڑھا دی جائے۔ ایک چاٹے میں اتنا دم ہے، جب موسیٰ کے چاٹے میں اتنا دم ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے دعا میں کتنا دم ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی دعا میں کتنا دم ہو سکتا ہے؟ مارا، آ کے بتایا، حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اتنے سال زندگی بڑھے گی، اس کے بعد کہا موت تو آئے گی، کہا جب آئے گی تو اب کیوں نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، کہا دیکھو میں اپنا عصا پھینکتا ہوں، میرا عصا جہاں پہنچے وہیں آ جانا روح قبض کرنے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے کچھ بندوں کو اختیار دیا، کنٹرول دیا، اور یہ بھی دیا کہ وہ جہاں چاہیں جس حالت میں چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبض روح کا معاملہ فرمائے، ہے نا۔ تو اللہ کے اختیار میں ہے موت و زندگی، اور وہ جسے چاہے اسے دے دے، اس کی مرضی۔ تو رب فرماتا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر انتقال کر جائے۔ کہا بدر احد میں جو شہید ہوئے ان کا کیا؟ کہا کتاب مؤجلہ، جو انتقال کر گئے، جو شہید ہو گئے ان کا وقت وہیں تک لکھا ہوا، اور جو بچ گئے ان کا وقت تھوڑا باقی تک کتابوں ایک معجل عین کے ساتھ، اس کے معنی ہوتا ہے جلدی، اور ایک ہوتا ہے معجل حمزے سے، اس کے معنی ہوتا ہے تاخیر۔ تو جو بچ گئے تو ان کے لیے تاخیر والا نوشتہ ہے، اور جو شہید ہو گئے ان کے لیے جلدی والا نوشتہ ہے، کتاب معجلہ تو دیر والا نوشتہ ہے۔ فَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بکواس بہت کر رہے ہیں منافقین، تو کیا یہ دنیا کمانا چاہ رہے ہیں؟ رب فرماتا ہے جو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے۔ یہی وجہ کہ آج کافروں کو دیکھو مال دولت سب چیز ہے، خوب ہے، عیش و عشرت خوب ہے، کیوں؟ کہا دنیا ان کے لیے جو ہے جنت ہے، ہمارے لیے پیسہ ہونے کے باوجود ٹینشن ہوتا ہے حرام تو نہیں آ گیا، زکوٰۃ نکلی کہ نہیں نکلی پوری، روزہ رکھنے کے باوجود ٹینشن ہوتا ہے کہیں روزہ مکروہ تو نہیں ہو گیا، نماز پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی،
ہر چیز کا ٹینشن، اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہا دنیا ان کے لیے جنت ہے اور جنت میں ٹینشن نہیں ہے. ان کی جنت میں ان کے لیے ٹینشن نہیں ہے، ہماری جنت میں ہمیں ٹینشن نہیں ہے. جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم کو بھی ٹینشن نہیں ہوگا، جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا. تو جس کی جو جنت ہے اس کو وہاں پر وہ مل رہا ہے. ان کے لیے حور وغیرہ یہی پہ ہے، ہمارے لیے حور اللہ نے جنت میں رکھ دیا. تو جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ دیتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، بارش کا پانی اترتا ہے تو برتن دو طریقے سے سامنے آتے ہیں. ایک برتن صاف ستھرا ہوتا ہے اور ایک برتن میلا کچیلا ہوتا ہے. پانی تو اترا، بڑا صاف تھا، بڑا ٹھنڈا تھا، بڑا سفید تھا، لیکن میلے برتن میں آیا تو پورا خراب ہو گیا. صاف برتن میں آیا تو صاف رہا. تو اللہ کی نعمت تو آ رہی، لینے والا کس کے لیے لے رہا ہے؟ دنیا کے لیے لے رہا ہے کہ آخرت کے لیے لے رہا ہے؟ رب فرماتا جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو دنیا سے دیتے ہیں. وَمَن يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو چاہتا ہے آخرت کا بدلہ نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو آخرت میں عطا فرماتے ہیں. ہے نا؟ تو شہداء نے آخرت کا بدلہ چاہا، اس لیے بدر میں شہید ہو گئے، احد میں شہید ہو گئے. انہوں نے آخرت کو چاہا. اور منافقین بھاگ کر کے آئے اور صحابہ کرام کچھ ان کے اس میں ساتھ میں چلے آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں معاف بھی فرما دیا، جن سے اللہ راضی بھی ہو گیا. تو انہوں نے دنیا چاہا. اور منافقین نے کہا اگر صحابہ ہماری بات سنتے نہ جاتے، شہید نہیں ہوتے، تو یہ دنیا چاہتے ہیں، اور جو شہید ہو گئے وہ آخرت چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. جی انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان